حافظ صاحب، چار تراوی کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار تراوی کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے جیسے تراوی کی دعا کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو لفظ ہے سبحان ذی الملک والملکوت ہے، یہ جو دعا ہے یہ دعا ہمیں حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی نہیں ملتی کہ آیا یہ تراوی کی دعا ہے۔ جی اس کا پس منظر آپ سمجھیں، جب اہل مکہ نے تراوی پڑھی تو وہ تراوی چار تراوی پڑھنے کے بعد وہ طواف کیا کرتے تھے، یعنی چار تراوی مکمل کرنے کے بعد وہ طواف کرتے تھے یار۔ جی تو جب یہ ان کا یہ عمل اہل مدینہ کو پتا چلا تو وہ چار تراوی کے بعد چار رکعت اور پڑھتے تھے، یعنی اضافی طور پہ چار رکعت پڑھ لیتے تھے یار۔ تو یعنی یہ بات ہمیں کلیئر پتہ ہونی چاہیے کہ مکہ کے لوگوں کا عمل یہ تھا، یعنی وہ چار تراوی کے بعد ایک طواف کرتے تھے، اور مدینہ والے چار تراوی کے بعد چار رکعت اور اضافی پڑھا کرتے تھے یار۔ آج جو مروجہ دور میں جو یہ دعا پڑھی جاتی ہے سبحان ذی الملک والملکوت، یہ جو کمپلیٹ دعا پڑھی جاتی ہے، تو اس دعا کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، نہ حدیث سے ملتا ہے نہ کوئی اور جگہ سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ ہاں الفاظ اس کے اچھے ہیں جس کی وجہ سے علماء نے کہہ دیا جن لوگوں کو نہیں آتی وہ یہ دعا پڑھ لے۔ ہاں کوئی بندہ یہ دعا نہیں پڑھتا تو اس کو نہ پڑھنے والے کو نکیر نہیں کرنی چاہیے، بھائی آپ کو آتی نہیں ہے یا اس کے اوپر کیا کریں، اس کو برا بھلا کہا جائے، تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ بزرگان دین سے ہمیں ان کے بارے میں ان کا عمل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چار تراوی کے بعد کوئی درود شریف پڑھتے تھے، کوئی یا اور تسبیح پڑھ لیتے تھے یا کوئی کلمہ پڑھ لیتے تھے، یعنی جس بندے کو جو بھی یاد ہے تو وہ پڑھ لے، اس دعا کا پڑھنا ضروری ہو نہیں ہے۔ لیکن یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر تو یہ کسی دعا کو پڑھا جاتا ہے، اور جو بندے کو یہ دعا یاد نہ ہو یا وہ نہ پڑھتا ہو تو لوگ اسے کیا کرتے ہیں، بھائی دیکھ تو نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، انسان کو حقیقت سمجھنی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔